ہر عاقل بالغ اسلامی بھائی اور بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھنا یعنی قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور معاذ اللہ بالکل ہی نہ پڑھنا یہ تو نہایت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ ہی نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں، اور دیکھیے اللہ عز و جل نے ہم پر نماز فرض کر کے خود ہم پر ہی احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں، نماز پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنا زبردست اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے اوپر فرض ہے۔ آج کل ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور اوقات معلوم کرنا اب کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں۔ پہلے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے۔ نماز کے لیے اوقات اب بھی انہی ذرائع سے معلوم کر کے توقیت دان علماء ہماری سہولت کے لیے اوقات نماز کا نقشہ تیار کرتے ہیں، اور عموماً ہماری مساجد میں یہ نقشے آویزاں ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ ساتھیوں نے عرض کیا اے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، کیا اس سے مؤذن مراد ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ جو مسلمان بھی نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ فرما لیا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو بھی ساتھ کشتی میں لے لوں گا۔ مگر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کے متعلق خیال نہ آیا۔ طوفان آ کر اپنی تباہیاں مچاتا رہا اور بڑھیا اپنی کٹیا میں نماز میں مشغول رہی۔ طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اچانک بڑھیا کا خیال آیا اور بے حد افسوس ہوا۔ جب آپ علیہ السلام اس کی کٹیا کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بڑھیا اپنی کٹیا میں موجود ہے اور نماز میں مشغول ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی کیا طوفان آ گیا؟ آپ نے فرمایا محترمہ طوفان تو آ کر گزر بھی گیا،
کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی، واقعی مجھے تو طوفان کے متعلق خبر ہی نہ ہوئی، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔